السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ اگر آپ بھی ہماری طرح کتاب دوست اور علم دوست ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں نے بک سٹالز کے اوپر قسم اس وقت کی یا پھر جب زندگی شروع ہوگی جیسی کتابیں نہ دیکھی ہوں۔ ان کتابوں کے مصنف کا نام تھا ابو یحییٰ، اور میں بہت دیر سے ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ صاحب کون ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج سے 10-15 سال پہلے جو ہم غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے انٹرویو لینے والا جو ایک نوجوان تھا جس کا نام ریحان احمد یوسفی تھا، وہ اور ابو یحییٰ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں۔ تو یہ کراچی سے لاہور تشریف لائے، انٹرویو زیادہ دیا نہیں کرتے مگر میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے ملحدین کے بہت سے معصومانہ سوالات میں نے کیے۔ رد الحاد پہ تو بہت لوگوں نے کام کیا ہے مگر جس طریقے سے ابو یحییٰ صاحب نے کام کیا میرے خیال میں کسی اور نے نہیں کیا۔ ان کی ریسنٹلی انسان کی کہانی کے نام سے ڈاکومنٹری اور اس کے 2 سے 3 سیزنز اب تک آ چکے ہیں، جیو ٹی وی کے اوپر بھی ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو دیکھیے، آپ لوگ بالکل بھی اپنے اس وقت کو ریگریٹ نہیں کریں گے۔ اور کیا ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں؟ بہت شکریہ۔ ریحان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا ٹھیک کرم ہے۔ سر، آج آپ سے نا زیادہ تر میرے جو سوالات ہیں وہ الحاد کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ساری باتیں کروں جو کہ یا تو مجھے آپ کی کتابوں میں نہیں ملے یا آپ کی موجودہ ڈاکیومنٹریز کے اندر نہیں ملی، اور اگر وہ موجود ہوں پہلے سے تو اسے میری نالائکی سمجھیے گا۔ سر، ایک سرکولر آرگومنٹ ہے جو ایتھیسٹ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ 1400 سال پہلے ایک انسان آ کے کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اچھا، اس کی ویریفیکیشن کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک۔ اور قرآن پاک کہاں سے؟ اس کی ویریفیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قرآن کی ویریفیکیشن نبی پاک کر رہے ہیں اور نبی پاک کی ویریشن قرآن کر رہا ہے، تو یہ سرکولر آرگومنٹ یہ کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس وقت دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی نسبت اس کے پیش کرنے والے نبی کی حوالے سے بالکل اوتھینٹک ہے۔ ٹھیک۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کو، مذہبی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو پرنٹنگ پریس کی اجازت سے پہلے بھی جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے جو مصنفین ہیں ان کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے، یا اگر ٹھیک ہے تو پھر اس میں کتنا کچھ اضافہ بعد میں ہوا ہے۔ تو قرآن مجید پہلی چیز اس کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے کہ حضور کی طرف اس کی نسبت بالکل قطعی ہے، حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اب سوال آپ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں آپ، اور حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ دلائل دیے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید نے کوئی آج کے لوگوں سے نہیں کہی، یہ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت کہی گئی ہے نا۔ یعنی اصل میں آپ غور کیجئے تو یہ سوال اس وقت پیدا ہوا۔ تو قرآن مجید نے کیا صرف یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ محمد الرسول اللہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، قرآن پاک 90% استدلال کی کتاب ہے۔ ٹھیک۔ یعنی وہ ماننے والوں کے بیچ میں نازل نہیں ہوا، بے شک۔ وہ منکرین کے بیچ میں نازل ہوا ہے۔ تو منکرین تو مان ہی نہیں رہے، وہ تو مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی یہ سٹیٹمنٹ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کہہ دینے سے مان لیں گے وہ؟ نہیں، اس طرح نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ استدلال کیا ہے، دلیل دی ہے، ریزننگ دی ہے۔ وہ ریزننگ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی۔ وہ ریزننگ یہ، اور جو آج کے انسان کے لیے بھی بالکل ریلیونٹ ہے۔ دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ کلام ان لوگوں میں نازل ہوتا ہے جو خطابت کے، شعر کے اور ابلاغ کے، بلاغت کے بادشاہ ہیں، جو اپنے آپ کو زبان والا کہتے ہیں اور باقی دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور ان کے سامنے چیلنج رکھتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے گھڑا ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ حضور کی شہرت تو یہ تھی کہ حضور کو ایک شعر بھی صحیح طرح یاد نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس آپ غور کیجئے کہ حضور کو غلط ثابت کرنے کا کتنا آسان موقع دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انہوں نے حضور پر ظلم و ستم کیے،
ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، صحابہ کرام کو قتل کیا، گھر بار ان کے چھین لیے، ان سے جنگیں کیں، الزام، بہتان، تضحیک، تذلیل، کیا کچھ تھا جس کا سامنا نہیں ہوا، مارا پیٹا، ریلیجس پرسیکیوشن کی جو آخری شکل ہو سکتی تھی وہ کی گئی، سب کچھ ہوا، جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب دیتے تو باقی لوگ بھی تو موجود تھے نا، ان میں سے ہر شخص جو تھا وہ سمجھتا تھا اچھا شعر اگر کہہ نہیں سکتا تھا، اچھا خطبہ دے نہیں سکتا تھا، تو اس کی اپریسیشن ضرور کر سکتا تھا، اور ان کے لیے بات واضح ہو جاتی کہ یہ کہ بالکل بچکانہ سا معاملہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو قرآن مجید نے رکھی، اور یہ اولین مخاطبین کے لیے تھا۔ دوسری بات قرآن مجید دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ نبی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی اور قوم سے اٹھ کے تمہارے بیچ میں آ گئے ہیں، صحیح ہے، تم لوگوں میں سے ہے، تمہارے درمیان میں رہے ہیں، 40 سال تک تمہارے درمیان میں سے رہے ہیں۔ اچھا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری قوم امی ہے، مذہب کی کوئی تاریخ وہاں پر علمی طور پر نہیں تھی، یعنی وہ مذہبی لوگ تھے، حرم کے متولی تھے، لیکن وہ علم جو یہود و نصارہ کے علماء کو تھا اس کی کوئی روایت عربوں میں نہیں تھی، ٹھیک، بلکہ اس پہلو سے ہی یہ امی کہلاتے تھے۔ یہ لقب یہودیوں نے دیا تھا ان کو، ان پڑھ، اور اس سے مراد یہ تھی کہ جو لوگ مذہبی کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک روز حضور اٹھتے ہیں اور پھر وہ ان ساری کتابوں کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب سوال یہ ہے کہ جو ہستی ان کے درمیان رہی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ حضور، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت شریف النس ہستی تھے، بہت اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے، صادق، امین، انہوں نے خود حضور کو خطاب دیا، لیکن حضور عالم نہیں تھے، حضور محقق نہیں تھے، حضور مصنف نہیں تھے، حضور کی کوئی مذہبی دلچسپی نہیں تھی، علمی طور پہ حضور کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اچھا حضور نے زندگی کبھی آئسولیشن میں گزاری نہیں، حضور ان کے درمیان رہے، حتیٰ کہ جس طرح اس زمانے کے مستشرقین الزام لگاتے ہیں کہ کسی راہب سے جا کے شام کے سفر میں سب کچھ سیکھ لیا، وہ ساتھ ہوتے تھے۔ اس دور میں اکیلے سفر نہیں ہوتا تھا، قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا، تو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ بھئی حضور نے کسی سفر کے دوران میں یہ بات سیکھ لی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز جو تھی، کچھ ایک دو باتیں انہوں نے کہنے کی کوشش کی، کوئی اجمی غلام ہے جو ان کو سکھاتا ہے۔ سوال یہ کہ غلام کچھ اس طرح کی بات کرتا تو وہ بادشاہ تھے، وہ سردار تھے، وہ حکمران تھے، صحابہ کو مار رہے ہیں، اس غلام کو پکڑ کے ختم نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن وہ نہیں کر سکے، سورس بھی نہیں بتا سکے حضور کی باتوں کا۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید اگلی بات یہ کرتا ہے کہ خاص طور پہ اب اس بات کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، اور جہاں سے اب یہ زیادہ تر اعتراض آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہاری کتابوں میں ایک آنے والے نبی کا تم تذکرہ پاتے ہو، اس کی نشانیاں تمہاری یہاں موجود ہیں، حتیٰ کہ تم اس کے منتظر ہو۔ خاص طور پر یہود تو انتظار کر رہے تھے، اور وہی عرب میں زیادہ تھے، اور وہ چونکہ پرسیکیوشن کا بھی شکار رہے تھے، تو وہ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ یثرب کے مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر ہم تمہارے خلاف فتح کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ انجیل کو دیکھ لیجئے تو اس کا جو کتابیں ہیں چاروں، ان سب کے اندر کثرت سے ایک آنے والے کا ذکر ہے۔ تو وہ آنے والا انسان کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں حضور کے علاوہ کسی نے کلیم ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ساری نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ جس وقت مسلمان عرب سے نکل کر عجم میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ لوگ چونکہ منتظر تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ بھئی وہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ تو جو آپ کو یاد ہوگا ہرقل نے جو ڈائیلاگ ہوا تھا وہ سفیان سے، جس وقت حضور کی دعوت کا پیغام وہاں پہنچا تھا، تو ہرقل اس وقت یروشلم میں تھا، تو اس نے عرب کے لوگوں کے متعلق پوچھا کوئی یہاں ہے، تو ابو سفیان وہاں پہ تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اور وہاں جا کے اس نے جو ڈائیلاگ کیے تو اس نے پھر ایک جملہ کہا تھا کہ ہم بھی منتظر تھے آنے والے کا، لیکن ہمارا خیال نہیں تھا کہ میں یہاں آئے گا۔ تو بالکل واضح تھا، معلوم تھا کہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں حضور کے آنے کا۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ حضور نے جب گفتگو کی ہے تو وہ انسانی لہجہ ہے ہی نہیں، وہ لہجہ ہی خدائی ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ خدا کہہ سکتا ہے۔ یعنی فیوچر کی اتنی صحیح پریڈکشنز کی گئی ہیں، دو ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کو یہ لوگ یہاں سے نکالنے کے در پہ ہیں، مکہ سے، اور اگر ایسا کیا انہوں نے
اگر یہاں سے جانے پہ مجبور کیا تو پھر یہ رہنے نہیں پائیں گے. اس کے بعد قرآن نے چیلنج کے انداز میں کہا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے, اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. ایسا ہی ہوا پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی, ہم نے یہی کیا ہے کہ جب تک رسول ہوتا ہے تو رسول اس قوم کی امان ہوتا ہے, رسول چلا جاتا ہے تو وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے. سورہ قمر قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے جس میں قرآن مجید نے پچھلی ساری اقوام کی داستان سنائی ہے, اور جتنی جگہ بھی قرآن نے ان اقوام کی داستان سنائی ہے سب جگہ یہ بتایا ہے کہ اس آئینے میں اپنا فیوچر دیکھ لو. خدا کے رسول کی بعثت جس طریقے سے حضرت نوح کی شکل میں, حضرت ابراہیم کی شکل میں, حضرت موسیٰ کی شکل میں اور دیگر جلیل القدر رسولوں کی شکل میں ہوئی تھی, تمہارے بیچ میں بھی ایک رسول آ گئے ہیں. تمہیں ان کی دعوت ماننی ہے, نہیں مانو گے تو وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. سورہ قمر میں بہت اختصار سے ان ساری اقوام کی یہ داستان بیان ہوئی, اور پھر آخر میں ان سے مخاطب ہو کے کہا گیا اکفارکم خیرکم خیر من اولئکم, تمہارے یہ منکرین ان پچھلوں سے کچھ بہتر ہیں. ام لکم برات فی الزبر, یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی اعلان برات لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. صحیح نہیں, یہی ہوگا. اور پھر پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ ان کی پوری جمعیت جس پہ انہیں اتنا غرور ہے وہ میدان جنگ میں شکست کھا کے بھاگیں گے, اور آخرت کو ان کا جو انجام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز یہ ہوئی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے آخری سمجھیں کہ آخری درجے میں ایک حجت قطعی ہے, وہ یہ کہ جو چیلنج حضور نے دیا تھا وہ پورا کر کے رخصت ہوئے ہیں. نہ صرف پورا کر کے رخصت ہوئے ہیں بلکہ جس قیامت کی حضور نے لوگوں کو خبر دی تھی اس قیامت صغریٰ کو اس طرح برپا کر کے دکھایا ہے کہ حضور کے جو منکرین تھے, جو وقت کے فرعون تھے, جو سردار تھے, جو طاقتور تھے, جن کے پاس دولت تھی, جن کے پاس تمام وسائل تھے, ان کی جڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھاڑ دی سرزمین عرب سے. ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا, اور وہ جو مارے جا رہے تھے, پیٹے جا رہے تھے, جلا وطن کیے جا رہے تھے, جن کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا, جن کو رد کیا گیا تھا, جن کو دھتکارا گیا تھا, وہ دنیا کی سول سپر پاور بن کر, اور اس کا وعدہ کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح اقتدار بخشے گا جس طرح ان سے پہلوں کو اقتدار بخشا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے منکرین کو ہلاک کیا گیا اور اہل ایمان کو دنیا کا بادشاہ بنایا گیا, دنیا کی سول سپر پاور بنایا گیا. آپ تصور کیجئے کہ 23 برس کے عرصے میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب عرب میں آیا, اور اگلی ربع صدی کے اندر پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ جو وقت کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں, روم اور ایران, جو صدیوں سے قائم تھیں, پرخچے اڑا دیے ان کے, اور وہ ایسا لگا ہے کہ وہ تاش کے پتے تھے جو بکھرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ عین پیشگوئی کے مطابق ہوا. میں آپ کی نا سب باتیں یہ مانتا ہوں. اب یہاں پہ دو باتیں, ایک تو مجھے پہلے اس کا ہاں نام میں جواب دیجیے گا. یہ جو قرآن پاک کا چیلنج تھا جو آپ نے بتایا, میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ آپ یہ کوٹ کریں گے کہ اس طرح کی ایک آیت بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے, پہلے کہا صورت بنانا, پھر کہا کہ یہ اس ٹائم کے تک ویلڈ تھی جب حضور پاک تھے, یا آج بھی ویلڈ ہے؟ نہیں, اسی وقت کے لیے تھی. اسی وقت کے لیے, کیونکہ آج اب اس طرح کی بات دیکھیے, جب میں نے اپنی بات رس کی تو میں نے آخری بات جو کہی ہے کہ یہ جو دنونت برپا ہوئی ہے, ٹھیک, یہ تو قرآن میں بیان کر دی گئی اور معاصر ہسٹری نے اسے ریکارڈ کر دیا, اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی بالکل اوتھینٹک انداز میں ہم تک منتقل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو باقی دنیا کے لیے اصل میں یہ ہے, کیونکہ ریحان صاحب آج کل تو آپ دیکھیں نا, لوگوں نے عربی میں صورتیں بنائی ہیں. آپ کو بھی جہاں سورہ کرونا بنائی گئی, ٹھیک ہے, اور اگر میرے جیسا بندہ بھی, جو ہم عربی کو اتنا ڈیپتھ میں تو نہیں سمجھتے, لیکن اگر پڑھو تو دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کی صورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے. جو حافظ ہے, جو سمجھتا ہے قرآن پاک کے فہم کو, اس کو تو پتہ چل جائے گا, لیکن ایک لے مین کو اگر دکھایا جائے, وہ ہمیں تو عربی میں بیت الخلاء لکھا ہوتا ہے, لوگ اسے چوم رہے ہوتے ہیں عربی کا لفظ سمجھ کے. جسٹ سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ چیز ہوتی ہے. تو آج کل یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ آپ فیض احمد فیض صاحب جیسی ایک نظم ہی لکھ کے دکھا دیں, ہم نہیں لکھ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی آرگومنٹ ہے. تو یہ اس دور کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کامن سینس کی بات ہے, اس لیے کہ جج کرنے والے وہ خود تھے. تو اب یہ آیت کو جج کرنے کے لیے اس سطح کی زبان کا علم اب تو عربی بولنے والوں کے پاس نہیں ہے. کبھی آپ عرب ممالک میں جائیں اور دیکھیں جس طرح کی عربی وہ بولتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی عربی, یعنی ان کی لوکل زبان ہے,
جو عربی اگر فصح کہلاتی ہے ایسے ہی ہے. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی معیار جیسے ہماری اردو خراب ہو ہماری اردو خراب ہو آج کی اردو کو اگر میر تقی میر کی اردو سے کمپیئر کرے تو اردو تو وہ کوئی جج موجود نہیں رہا نا, تو وہ اصل میں اسی وقت کے لیے تھی. بالکل ٹھیک. اچھا اب دوسری بات سر, ایک ملحد کو میں کیسے سمجھوں؟ اب آپ نے کہا نا کہ جیسے پریڈکشن ہے فارس بھی فتح ہوگا, روم بھی فتح ہوگا, کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یار یہ فتح ہونے کے بعد کسی نے آیتیں لکھ دیں, کیسے ریبٹل کریں گے؟ اسی لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا بات یہیں پہ گھوم کے آتی ہے. حضور کی جو طرف قرآن کی نسبت ہے وہ قطعی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس چیز کا اگر انکار کیا جا سکتا ہے تو دنیا میں کسی چیز کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو پھر تفصیل سے بیان کر دوں گا کیونکہ اس میں وقت لگے گا مجھے. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات, ہم آگے یہ کانسیپٹ سمجھانا ذرا مشکل کام ہے اس لیے کہ اہل مغرب اس سے واقف نہیں ہے. دیکھیے یہ جو تاریخ کا انتقال ہے نا وہ دو شکلوں میں دنیا میں ہوتا رہا. ٹھیک ہے, یعنی ٹرانسفر آف ہسٹری آپ کو پتہ ہے جی. یہ جو تاریخ کیا ہوتی ہے, جتنے بھی جو کچھ واقعات ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے اور آپ کو کیسے اطلاع ملے گی کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ دو شکلیں ہمیشہ سے دو رہی ہیں. کوئی ریٹن چیز ہوگی یا کچھ؟ ایک نہیں, ریٹن نہیں, ایک ہوتی ہے خبر واحد. جی, کوئی ایک شخص بتائے اخبار احاد کہتے ہیں. ہے. اچھا یہ سمجھیے اخبار احاد خبر واحد یہ مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں. ہاں جی, تاریخی اصطلاحات. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک واقعہ ہے ٹھیک ہے, جس کو دیکھنے والے 1 2 4 5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیز آگے منتقل ہوتی ہے. تاریخ میں بیشتر چیزیں ایسے منتقل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اگر اس ریسنٹلی اگر میں بات کروں کہ قائد اعظم جو ہیں ان کے انتقال کے وقت کیا صورتحال تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی ایمبولنس جو تھی وہ راستے میں رک گئی تھی اور ان کے پسینہ بہہ رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ قصدن خراب کی گئی, اس طرح کی باتیں. جی. تو یہ اب اس کو کوٹ کرنے والے 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاریخ اکثر ایسے منتقل ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا چونکہ چارہ نہیں ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 3 4 5 روایات لے لیتے ہیں, اس میں سے جو زیادہ معقول لگتی ہے اور جس کو سمجھنے کے سرکمسٹانسل ایویڈنس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو لے لیا جاتا ہے. تاریخ کا جو دوسرا ذریعہ ہے جو حتمی ہے, جو قطعی ہے, جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اسے اصطلاحاً کہا جاتا ہے امام شافعی کے الفاظ میں نقلاً کافہ ان کافہ. اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے. اہل مغرب میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک بھی اس بات کو پوری طرح گراسپ کر چکے ہیں. وہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں سے آپ جا رہے ہیں نا, کہ کوئی آرٹ کرافٹ ہو, کوئی آثار قدیمہ سے کچھ مل جائے اور کوئی ریٹن وہ, ایسا نہیں ہوا کبھی. اچھا, پھر اصل تاریخ ایسے منتقل ہوئی یعنی اجماع کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک واقعے کو دیکھتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ ایک واقعے کو منتقل کرتے ہیں. اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. اب اس کو مثال سے سمجھیے. قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان بنایا. ہی واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. ٹھیک. یہ بات ہمیں کسی ایک شخص سے معلوم ہوئی ہے کیا؟ نہیں, بہتوں سے, ملینز. یہ بہتوں سے نہیں, 100% لوگوں سے معلوم ہوئی. نہیں, صحیح ہے. 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو یہ بات منتقل کی ہے. اسٹیبلش فیکٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو آپ کا تاج محل ہے شاہ جہاں نے بنایا. ٹھیک. یہ کوئی 2 4 لوگوں نے نہیں دیکھا شاہ جہاں. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو. اب قرآن کے ضمن میں جو میریکل ہوا ہے وہ انسانی تاریخ میں ایکسیپشنل واقعہ ہے. اور وہاں ہوا یہ ہے کہ ایک جزوی واقعہ پہلی دفعہ اجماعی طور پہ آگے منتقل ہوا. یعنی قرآن مجید حضور نے کوئی, جس طرح آپ نے کہا نا آیت ایڈ کر دی گئی. ہاں جی. تو اب یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہوں گی. اب چند ہی لوگ موجود ہوں گے نا وہاں پر, تو چند لوگوں نے دیکھا ہوگا, اسے چند ہی لوگوں کو منتقل کرنا چاہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اس پورے صورتحال کو چینج کرنے کے لیے. انہیں پتہ تھا کہ آگے نبوت کو ختم کر رہا ہوں میں, تو مجھے اسٹیبلش کرنا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو میک شیور کیا کہ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسمیشن رکھی گئی ہے وہ ریٹن نہیں ہے, اورل ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اصلاً اورل منتقل ہوا زبانی طور پہ. اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کا حرف تہجی نہیں, پروننسیشن, جی, اس سے آگے بڑھ کے لہجہ, جی, لہجہ بھی محفوظ ہے, ڈائلیکٹ. جی, اسی طرح محفوظ ہے. اچھا, حضور سب سے پہلے حافظ تھے. قرآن جو بھی نازل ہوتا تھا وہ حضور کو یاد کرا دیا جاتا تھا. اچھا, اس کے بعد حضور کے زمانے میں ہی ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی جن کو حفظ کرنے کا شوق تھا. اور آپ کے علم میں ہوگی کہ تہجد کی نماز حضور کے لیے فرض تھی, اور باقی صحابہ حضور کی دیکھا دیکھی وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے, تو وہاں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے.
حضور کی جو نماز ہوتی تھی وہ گھنٹوں پہ ہوتی تھی. بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ایک ایک رات میں حضور پڑھ جاتے تھے. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. صحیح ہے. نصف رات، 2/3 رات ٹھیک. پڑھتے تھے. تو قرآن ظاہر بات ہے یاد ہوگا تبھی تو کھڑے رہیں گے نا. قرآن یاد کرنے کی ایک روایت تھی جس کی طرح پڑھ گئی. پھر نماز میں قرآن پڑھنا آپ کو معلوم ہے فرض ہے. کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرنا فرض ہے. اچھا عرب تو مشہور ہی اپنے حافظے کے لیے تھے. وہ ہماری طرح قل ہو اللہ کے سہارے ساری نمازیں نہیں پڑھتے تھے. قرآن انہیں بڑا یاد ہوتا تھا. تو اب ہر شخص کچھ نہ کچھ قرآن یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ فلاں آیتیں فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھی جائیں گی. پھر اسی ترتیب سے مسلسل پڑھی جاتی تھی. ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آتے تھے، اس کو ریوائز کراتے تھے. ایک دفعہ حضور پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، اور پھر اس کے برعکس ہوتا تھا. پھر یہ آگے منتقل کیا جاتا تھا. آخر رمضان میں یہ 2 دفعہ ہوا ہے. یعنی ایک دفعہ معاملہ، اور حضور نے 20 دن آپ کو علم میں ہوگا اعتکاف کیے. تو یہ ہر رمضان میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو قرآن مجید اورل ٹریڈیشن بہت اسٹرانگلی موجود تھی. اچھا ایک طرف تو یہ پورا معاملہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے حضور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی طرح دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں. حضور دنیا سے کس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ آپ پہ آپ کی زندگی میں پوری قوم ایمان لے آئی. 100% لوگ، پورا عرب 10 لاکھ آبادی تھی، سب مسلمان ہو گئے. ان 10 لاکھ میں سے ہزاروں جانثار وہ تھے جو پہلے دن سے یا ابتدائی برسوں سے حضور کے ساتھ تھے، اور جن کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ حضور کے دین کی خدمت کرنا، اسے قرآن کو یاد کرنا. اور قرآن اس زمانے میں علم کا سورس تھا، اس کو یاد کرنا اور اسے آگے منتقل کرنا. یہ ہزاروں کی تعداد میں ایٹ لیسٹ لوگ موجود تھے جو سمجھے کہ کل وقتی طور پر بالکل ڈیووٹڈ تھے. یہ تعلیم بھی دے رہے تھے، دین سکھا بھی رہے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو فوراً ہی دنیا کی سول سپر پاور جنہوں نے بنا دی. ان کے پاس دنیا بھر کے وسائل تھے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں، ان کی ذمہ داری تھی. اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ ہوا کہ جس وقت حضور رخصت ہوئے تو فوراً ہی وہ سارا جو قرآن مجید کا معاملہ تھا، یہ غلط فہمی ہے کہ اسے کسی کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا اور وہاں سے حفاظت کا بندوبست، وہی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ ثانوی انتظام تھا. اصل انتظام یہ تھا کہ اورل ٹرانسمیشن ہو رہی تھی. اور پھر آپ کے علم ہوگا حضرت عمر کے دور میں اس میں مزید اہتمام بھی ہو گیا تھا. تراویح شروع کر دی گئی تھی. جو تہجد کی نماز تھی اس کو اجتماعی طور پر پڑھنا شروع کیا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کی کوئی بستی نہیں ہے جہاں پہ کوئی حافظ قرآن نہ ہو اور اسے پڑھ نہ رہو. آپ کو پتہ ہوگا کہ پیچھے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے جو اس کی کریکشن بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ابتدا میں ہزاروں میں تھے وہ لاکھوں میں ہوئے، پھر وہ ملینز میں گئے، پھر وہ کروڑوں میں گئے. نسل در نسل منتقل کرتے گئے، جس کے نتیجے میں وہ جو اخبار احاد کی شکل کا علم تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا. قرآن مجید اجماع اور تواتر کے ساتھ، اجماع کا مطلب یہ ہے کنسنسس، 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو منتقل کیا، اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا. اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایڈ کر دی گئی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ یہ جو شاہجہاں ہیں اس کے متعلق جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے تاج محل بنایا ہے، یہ کسی نے بے پر کی اڑائی، یہ بات میں مشہور ہو گئی. ٹھیک، بہت اچھا آنسر سر. اچھا سر، آپ نے اخبار احاد کے بارے میں بات کی کہ چلو قرآن پاک تو اس سے بالکل ہو گیا، مگر آپ نے اس ٹاپک کو جزوی طور پہ بھی موضوع نہیں بنایا. یہ جو انسان کی آپ نے جو تاریخ پہ جو پوری ایک ڈاکیومنٹری آپ نے کی ہے کہ ایتھیزم پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ روایات کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے لوگوں کا. قرآن پاک کو چھوڑ کے لوگ جزوی طور پہ بہت سی حدیثوں کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے وہ فروٹ نہیں دیکھتے، فروٹ پہ بیٹھی ہوئی مکھی دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا طعن و تشنیع اور الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام ہی ٹوٹل غلط ہے. آپ نے انٹینشنلی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا. نہیں، میں نے جو آپ اگر دوسرا تیسرا سیزن دیکھیں نا، اچھا، آخری سیزن کی جو آخری قسط ہے، اچھا میں وہاں نہیں، جو سیکنڈ لاسٹ شاید ایپیسوڈ ہے، اس میں نے قرآن مجید کے حوالے سے اس پوری بات کو بیان کیا ہے. اس لیے کہ اس کو بیان کیے بغیر تو سمجھیے ہم اپنی سب سے مضبوط چیز کو بیان کرنے سے رہ جائیں گے. یہ ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہے.
قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی یہ میریکل ہوا ہے. نہیں میں قرآن مجید کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, میں احادیث کی بات کر رہا ہوں. احادیث کی ٹھیک جہاں ہے تک بات کہ ہے تو باقی چیزیں تو اجماع کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود, تواتر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. رکعات ہیں ان کے لیے حدیث نہ بھی ہوتی تو رکعات ہم تواتر سے پڑھ رہے ہیں وہ ہو جاتی. لیکن اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چکڑالوی صاحب کا مکتبہ یا پرویزی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کو جوائن کر لیں, لیکن کیا حدیثوں کے اوپر ہم 100% انحصار ہمیں کرنا چاہیے یا ان کو ثانوی حیثیت دینی چاہیے؟ آپ کا کیا پرسپیکٹو؟ دیکھیے میں تو اس پورے معاملے میں جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کو بھی میں واقعاتی انداز میں بیان کروں گا, اس لیے کہ عام لوگ یہ بات سنیں گے. یہاں پہ سب احناف ہیں نا, پاکستان میں میجورٹی احناف مینلی. جی کوئی رفع یدین کرتا ہے؟ کم لوگ کرتے ہیں. کوئی نہیں کرتا, حنفی کوئی نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کرتے. وہابی لوگ کرتے ہیں. ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیثوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے. احناف نہیں کرتے حالانکہ حدیثوں میں آیا ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ سب سے ہمارے ابتدائی ائمہ میں سے, اور یہی امام مالک کا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ سنت ثابتہ سے ثابت نہیں ہے, سنت مشہورہ سے احناف. وہ کہتے ہیں مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ عمل اہل مدینہ نہیں ہے. اچھا یعنی حدیث کے متعلق کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ نقطہ نظر ایک پورا ہے, اور جو میرے نزدیک بالکل درست ہے, کہ اصل دین جو منتقل ہوا ہے قرآن سے ہوا ہے یا سنت سے ہوا ہے. جی حدیثوں میں تو لوگوں نے حضور سے باتیں سنی ہیں یا دیکھی ہیں, اور اپنے ذوق کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جس نے چاہا جتنا چاہا آگے منتقل کر دیا. تو ہمارے شروع سے جو بڑے لوگ ہیں وہ حدیثوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اسے قرآن پہ رکھ کے دیکھیں گے, سنت پہ رکھ کے دیکھیں گے, اور اکثر و بیشتر تو تطبیق ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر احناف رفع یدین نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر اگر حدیث کو یہ مقام حاصل ہے تو پھر احناف کیسے نماز پڑھنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی جگہ پہ اسے رکھا ہے, دین کے بنیادی سورس کے طور پہ لیے ہی نہیں ہے. یعنی ہمیشہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے جو اصل سورس ہے قرآن مجید اور سنت. ہاں حدیث کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن وہ ہمارا سمجھ لیجئے فرق یہ ہے کہ ہمارے جو فقہی مسائل ہیں وہاں پہ اس کو سورس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جزوی تفصیلات احادیث کے اندر ملتی ہے. لیکن اصل دین جو حضور نے پریزنٹ کیا ہے, حضور نے دیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے حضور کچھ لوگوں کے اوپر چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں, نبوت ختم کی گئی ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا, بہت بڑی بات ہوئی ہے. اس کے لیے حضور نے دین کی پوری تھیوری قرآن مجید کی شکل میں, دین کی پوری پریکٹس سنت کی شکل میں اسی طریقے سے منتقل کی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب امام بخاری نے کتاب یہ لکھی صحیح بخاری, اس وقت مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے؟ نہیں بالکل بھی. امام مالک نے موطا لکھی ہے تب نماز پڑھنا شروع کی ہے. نماز پہلے دن سے پہلے سے چل رہی ہے, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. جو بلکہ حقیقت یہ ہے, قرآن یہ بتاتا ہے اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور سے پہلے سے چلی آ رہی تھی. یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. جس سے حضور نے جو اس میں اضافہ کرنا تھا کیا, جسے ختم کرنا تھا کیا, جسے تبدیلی کرنی تھی کی, اور پھر جاری کیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک بلند تر چیز ہے, اس میں اجماع بھی ہے, 100% کنسنسس ہے اور تواتر ہے. سوری ٹو انٹروین سر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اتنے سالوں سے اجماع تھا, اور ایک دم کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے, وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ نہیں نبی پاک نے 6 سال کی ام عائشہ سے شادی نہیں کی. غامدی صاحب ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ غار حرا تو قصہ کہانی ہے. اب مجھے بتائیں یہ آپ کا اصول یہاں پہ ویلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ بھی ان کے مداح ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کتنے پروگرام کیے, بتائیے. صرف غامدی صاحب کے نہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کنونشنل قسم کا کچھ دیتے ہیں بات, اور وہ کنونسنگ بھی ہوتا ہے, ان کے آرگومنٹ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اب ہم کیا کہیں, جو میجورٹیز اتھارٹی کے رول کو مانیں جیسے آپ نے کہا, یا ان کی بات مانیں, کیا کریں؟ دو چیزیں ان کو الگ الگ سمجھ لیں. جب اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کسی چیز کے دین ہونے پہ اجماع, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر نماز دین ہے, جی ہے, اس پہ سب کا اجماع ہے. سب کا ہے. ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں, سب کا اجماع ہے. ایک یہ ہے فہم پہ اجماع, یہ ایک الگ چیز ہے. مثال دیجیے گا. مثال کے طور پر بھی آپ نے جو ہے عائشہ کی والی بات کہی ہے نا, تو حدیثوں سے لوگوں نے کوئی بات سمجھی ہے, ٹھیک ہے نا. یا اسی طریقے سے یہ سمجھا جاتا ہے, میں زیادہ آپ کو فقہی نوعیت کی مثال دوں, کہ زانی, شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے رجم, وہ رجم. جی. تو یہ فہم ہے, یہ فہم کے اوپر اجماع ہے. یعنی آپ اصل سورس پیش کر رہے ہیں, اصل سورس موجود ہے جی, کہ سورہ نور میں یہ بیان ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس سے کچھ سمجھا ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے, اس فہم کے اوپر اجماع ہو گیا.
تو فہم کے اجماع تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. وہ حضور کے زمانے میں لوگ جو ہے صحابہ کرام کر دیتے تھے ایک دوسرے کی بات کو. مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو معاملہ ہے کہ وہ عذاب قبر والی جو بات ہے کہ مرنے والے کے اوپر اس سے عذاب ہوتا ہے جب لواحقین روتے ہیں, تو سیدہ نے تصحیح کی ہے کہ نہیں حضور کی بات یہ ٹھیک نہیں سمجھا. میں یہ نہیں کہتی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, بات ٹھیک نہیں سمجھے. حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صورتحال جدا ہے, وہ اس کے غم میں رو رہے ہیں, وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, رونا تو اس کے لیے رو. تو بات کو فہم ہے نا. اب فہم اگر حضرت عائشہ کریکشن نہیں کرتی تو دیکھیے کیا ہوتا. یہ آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لوگ لے لیتے اور پھر اس میں اجماع ہو جاتا. لیکن یہ فہم پہ اجماع ہوتا, یہ فہم پہ اجماع ہوتا. تو فہم پہ اجماع ہم زیر بحث نہیں لا رہے, نہ اس سے کوئی چیز دین بنتی ہے. ساری انسانیت مل جائے اور یہ کہے کہ جی فلاں چیز ہمارے فہم کے مطابق دین ہے, وہ دین کبھی نہیں بنتا. اس لیے میں نے ایک بات کہی تھی, فقہ کا ماخذ, اور یہ کہہ رہا ہوں میں دین کا ماخذ. دین کا ماخذ حضور ہیں, حضور سے دین قرآن کی شکل میں ملا ہے, سنت کی شکل میں, یہاں سے چیزیں دین بنتی ہیں. فقہ سے فہم وجود میں آتا ہے, تو اس میں تو غلطی ہوگی. وہ پرانے زمانے کے لوگ بھی نکالتے رہے, آج کے بھی نکالتے رہے. غلطی یہ ہو گئی اس دور کے لوگوں سے کہ انہوں نے اس فقہی فہم کو یا تاریخی فہم کو دینی فہم بنایا. اور جب دینی فہم کو کوئی عالم چیلنج کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بددین ہے, زندیق ہے, ملحد ہے, نئی نئی باتیں کر رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہوتی, پہلے دن سے نئی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ جو آپ کے ائمہ کی روایت ہے, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ ان میں سے ہر شخص پچھلے شخص کی کسی نہ کسی پہلو سے تردید کر رہا ہوتا تھا, اس سے اختلاف کر رہا ہوتا تھا. تو بھائی اگر پچھلے 3 لوگوں کا اجماع تھا تو چوتھا شخص الگ بات کیوں کر رہا ہے؟ حق ہوتا ہے کیونکہ نص تو وہی ہے نا, وہی قرآن ہے, وہی سنت ہے. اس کو دیکھ کے ایک دوسرا فہم بیان کیا جا سکتا ہے, وہ دلیل دے گا. ہماری مرضی ہے, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سر اتنا عظیم ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے, اس میں تو کوئی کنفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کسی قسم کا. میں اب اس کنفلکٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت کو سمجھنے میں آپ کا فہم کچھ ہو رہا ہے, میرا فہم کچھ اور, ہم آنیسٹ ہیں دونوں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. آپ کو ڈبل مل جائے گا, مجھے ایک مل جائے گا, یہ چیزیں ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی جو کنفلکٹ بنا ہے صحابہ کے درمیان, ٹھیک ہے, اہل سنت بن گئے, تشیع بن گئے. ڈونٹ یو فیل یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپیٹنس پہ کوشچن ہے کہ اتنا اسٹیبلش کر کے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی لوگ ان کے جانے کے انتظار میں تھے اور اتنا کنفلکٹ ایک دم ہو گیا, اتنی کلیئرٹی سے نہیں کوئی سوچے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کیسے سر؟ وہ اس طرح کہ جب تک حضور کے تربیت یافتہ لوگ موجود رہے, دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یعنی میں آپ کو پوری تاریخ سنا دیتا ہوں. حضور کے جانے کے بعد آپ کو پتا سب سے پہلا کرائسس پیدا ہو گیا تھا, خلیفہ کی خلافت کا کرائسس پیدا ہوا تھا. اس وقت 2-3 نقطہ نظر اس وقت بھی موجود تھے. جی ٹھیک ہے. اور وہی مسئلہ تھا, اقتدار کا ہی مسئلہ تھا. جی. سب سے پہلا مسئلہ تو وہ ہوا تھا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کی بیٹھک شروع ہو چکی تھی. ہاں جی. حضرت ابو بکر کو جیسے بتایا گیا تو انہوں نے حضرت عمر کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو لے کے وہاں پہنچے. اور آپ دیکھیے وہاں پر وقت زیادہ لگ جائے گا, ورنہ میں پوری گفتگو سنایا تھا وہاں پہ کیا مکالمہ ہوا, آپ کے علم میں ہوگا, عام طور پر علم میں. اب آپ دیکھیے عرب کی تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے وہاں. جب حضرت ابو بکر نے دلائل لیے, یاد دلایا کہ حضور تو دیکھو یہ کہہ کے گئے ہیں. عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک قوم نے اپنے سردار کو چھوڑا, جو کبھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے. سعد بن عبادہ کو چھوڑ دیا, جی, ان کی سائٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. سعد بن عبادہ کے لیے صورتحال اس درجے کی آکورڈ تھی کہ پھر وہ مدینے میں نہیں رہ سکے. یعنی وہ آئیڈیل وقت تھا کہ حضور کی تربیت پہ ہم سوال اٹھا دیتے اگر اس وقت اختلاف ہو جاتا. نہیں, آپ غدیر خم کو نہیں مانتے؟ دیکھیے غدیر خم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے کنفلکٹ سے کیا تعلق ہے, حضور کی تربیت سے کیا؟ یہ تو سیدنا علی کھڑے ہو کے اگر یہ کہتے کہ بھئی بغاوت کر دیتے اور سیدنا علی اس واقعے کو پیش کرتے کہ تمہیں یاد نہیں ہے اے ابو بکر, اے عمر, تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ حسن میرے ساتھ آؤ, حسین میرے ساتھ آؤ, ابو ذر غفاری میرے ساتھ آؤ, فلاں فلاں میرے ساتھ آؤ. اگر یہ ہوتا, ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کا سوال ویلڈ تھا. سیدنا علی کا عمل کیا تھا؟ ہوا نہیں ہے. ان کی ریزرویشن صرف یہ تھی کہ ابھی حضور کہ میں رشتہ داری وہ تو مصروف تھے نا, کفن دفن میں مصروف تھے, اس وجہ سے وہ نہیں آئے.
اس لیے نہیں آئے نا, لیکن بعد میں ایکسپلینیشن دی, سمجھایا انہیں ہاں جی کہ دیکھیے صورتحال اتنی نازک تھی, کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ اگر بیعت ہو جاتی سعد بن عبادہ کے ہاتھ کے اوپر جی تو پھر بیعت سے پھرنا ناممکن تھا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی لیے انہوں نے کسی کا ویٹ نہیں کیا, اور حضرت علی کو نہیں اور لوگوں کو بھی نہیں لیا. یعنی ایک تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مصروف تھے, بھائی زبیر بھی تھے, طلحہ بھی تھے, اور لوگ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, جو اس وقت موجود تھا اس کو لیا اور لے کے وہ فوراً چلے گئے, اس مسئلے کو سالو کیا. وہاں صورتحال پھر حضرت عمر نے پورا ایکسپلین کیا ہے صورتحال پیدا کس طرح ہوئی. یہ صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے, جب بعد میں کسی نے کوشش کی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ موقع ہی نہیں تھا اس وقت. تو صورتحال یہ تھی کہ ابو بکر تھے, مسئلے ایسے ہی یہ بات حضرت ابو بکر نے سمجھا دی کہ قریش کے علاوہ کسی کو نہیں جا سکتا. تو اب انہوں نے یہ کہا, حضرت ابو بکر جو کہ بہت صاحب بصیرت تھے, کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں, یہ عمر ہیں, ان میں سے جس کے ہاتھ پہ چاہو بیعت کر لو. یعنی یہ معاملہ اسی جگہ طے ہونا ضروری تھا, ورنہ پھر ظاہر بات ہے یہ لوگ جاتے, پھر آپس میں کوئی مشورت ہوتی, اس دفعہ بیعت ہو جاتی تو بڑا ہنگامہ ہوتا. تو اس موقع پہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر آپ کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت کی جائے. اور یہ بعد میں بھی انہوں نے, جس وقت ان کے انتقال سے پہلے ہی سارا معاملہ ہوا ہے, جو صحیح بخاری کی روایت ہے, انہوں نے جملہ کہا ہے, تم میں سے کون ہے جو ابو بکر جیسا ہے کہ اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں. میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں ان کی حیثیت کیا تھی. حضور کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا, رحلت ہوئی, تو صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ معلوم ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو غم کی, صدمے کی کیفیت تھی, یعنی ایک طرح سے لوگ بالکل ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ گئے تھے, اس لیے کہ ابھی تو پیشگوئیاں بہت تھیں نا, عجم کو فتح ہونا تھا, ابھی تو عرب فتح ہوا ہے. حضور تو ینگ تھے, کوئی ایسی ایج تھی, مڈل ایج تھے حضور تو, وہ ہمارے لحاظ سے 61 تھی. حضور کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے, مکمل ایکٹیو تھے حضور. لوگوں کو خیال تھا کہ حضور کی قیادت میں وہ جو پیشگوئی ہوئی ہے کہ ابھی مدائن کے خزانے آئیں گی اور کیسر اور کسرا, ان ایکسپیکٹڈ. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضرت ابو بکر واحد آدمی تھے جو تشریف لائے, حضور کے حجرے میں گئے, پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. حضرت عمر کو واپس آ کے روکنے کی کوشش کی, نہیں سنا انہوں نے. کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر وہ تقریر کی جس سے زیادہ خوبصورت تقریریں کم کی گئی ہیں, جو 2-3 جملے پہ مشتمل. من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات, من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے ان کا انتقال ہو گیا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے وہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. اور پھر وہ آیت پڑھی جو جنگ احد کے وقت اصل میں نازل ہوئی تھی, اور جب آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کے قتل کی افواہ اڑ گئی تھی, شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی, تو اسی وقت بھی صحابہ اسی طریقے سے بیٹھ گئے تھے, دل ہار دیا تھا انہوں نے. تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا تھا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرون. محمد تو اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے. کیا ان کا انتقال ہو جائے, کہ وہ قتل کر دیے جائیں, تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ شکر گزاروں کو بدلا دے گا. یہ آیت انہوں نے پڑھی اور صحابہ کرام کو لگا کہ قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا ہے, سب کی گردنیں جھک گئیں. تو حضرت ابو بکر کا یہ اسٹیٹس تھا, یہ اسٹیچر تھا. مدینے پہ جس وقت حملہ ہر طرف سے متوقع تھا ان کے خلافت کے بعد, تو ایک لشکر حضور نے نامینیٹ کیا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں, جسے شام میں جانا تھا حضرت زید کی بدلے کے لیے. تو سب صحابہ, ان کا شعور یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی مدینے کو خطرات کے عالم میں نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ جم گئے, مدینہ رہے مٹ جائے, خلافت رہے ختم ہو جائے. جس بات کا حکم حضور نے دیا ہے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا, میں اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا. مدینہ میں وہ کہتے ہیں اس حال میں ہو جائے کہ یہاں پر جانور آ کے ازواج مطہرات کے پاؤں نوچیں, میں اس کو بھی گوارا کر سکتا ہوں, حضور کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا. یعنی وہ آخری درجے کو جو تقدس تھا مسلمانوں کی ماؤں کا, اس تقدس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا. تو آپ دیکھیے اس شخص کا ڈٹرمنیشن, ان کی ہستی, ان کی عظیمت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی قربانیاں, ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. چنانچہ جب ان کا خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو سیدنا علی نے پوری زندگی, میں کہتا ہوں پوری زندگی, بھائی آپ سب لوگ دوسرے ان کا موقف بیان کرتے ہو, کبھی ان سے تو ان کا موقف پوچھ لو نا. انہوں نے تو عمل کر کے اپنا موقف بتایا ہے. وہ وزیر رہے ہیں, مشیر رہے ہیں, حضرت عمر کے زمانے میں پریکٹیکلی وزیر اعظم تھے. وہ یعنی سوری ٹو انٹرپٹ, آپ قوم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی وہ نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دی نبی پاک, وہ تو بعد میں آئیں گے نا.
سوال یہ کہ اگر دی تھی اگر کا مطلب آپ وہ نہیں لیتے, مان لیا یہ بات صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو کلیم مجھے آپ کو کرنا چاہیے, سیدنا علی کو کرنا چاہیے, سیدنا علی کو کرنا. مگر بعد میں سر شکشکا کا اگر آپ پڑھیں خطبہ سر, اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا بتا رہا ہے. یا تو آپ معاذ اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بزدل انسان تھے کہ جناب وہ اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا. ابو بکر کا میں نے حال آپ کو بتا دیا, اور سیدنا علی معاذ اللہ اتنے کمزور انسان تھے, وہ شیر و خدا ہیں, وہ اتنے بزدل ہیں کہ جان بچانے کے لیے حضور کے حکم کو ٹال دیا. بہت معذرت کے ساتھ یہ بات تو کہہ رہے نہیں, جو بات نہیں, یہ بات نتیجہ نکلتا ہے 100%, کوئی دوسرا نتیجہ نکل نہیں سکتا اس کا. یاد رکھیے گا اگر سیدنا علی نے حضور کے حکم کو پورا نہیں کیا تو پھر آپ سوچئے پھر وہ کون ہیں. ٹھیک ہے, یا تو شیر و خدا مانیے, وفادار مانیے, دماد مانیے, وہ مقام و مرتبہ جو دیتے ہیں اس کا اقرار کیجیے, ورنہ یہ دیکھیے کہ آپ ان کی طرف کیسی تہمت لگا رہے ہیں اس ہستی کی طرف. میں کہتا ہوں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت علی ان کا گریبان پکڑیں گے. یہ میں نے تم سے کب کہا تھا, میں نے کب کیا تھا. تاریخ منہ چھڑا رہی ہے, ان سارے لوگوں کا قرآن منہ چھڑا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو سیدنا علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. یعنی ایسی بیہودہ باتیں کر دی جاتی ہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ یعنی کوئی معاملہ کیا گیا, ان کا گھر جلایا گیا, وہ اتنے معاذ اللہ بزدل ہیں کہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. وہ تو غلط ہیں روایات سے. بات یہ ہے کہ پھر بات وہ جو دینی ذمہ داری ہے بھائی, اگر وہ دین کے طور پہ دے گئے ہیں تو میں نے ابھی سیدنا ابو بکر کا آپ کو معاملہ بتا دیا, انہوں نے سٹینڈ لے لیا. حضرت علی کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں ان کے بیٹے نے سٹینڈ لیا, جان دے دی, تو باپ آپ کا کیا خیال میں وہ سٹینڈ نہیں لیتا؟ جان کو ایسی کون سی چیز تھی جس سے انہوں نے پہلے خطرے میں نہیں ڈالا؟ جان تو ان لوگوں کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی. صحیح بات, جان چلی جائے اور دین نہ جائے, یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اور یہاں پہ نقطہ نظر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پورا حکم موجود تھا, وہی سیدنا علی خاموش رہے. نہ صرف خاموش رہے بھائی, ہجرت کر کے ساتھ بھی نہیں باندھا, کتنا شام چلے جاتے, شام میں نہیں گئے, پریکٹیکلی وزیر اعظم گئے. میری تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے سیدنا عمر کے بعد جو 6 لوگ منتخب ہوئے تھے اس میں سے سیدنا علی میرے نزدیک موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھے, موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھے. لیکن ان کا سلیکشن کیوں نہیں کیا لوگوں نے؟ اس لیے کہ ہی واز دا کنٹینیوشن آف حضرت عمر. اس درجے کے کلوز ریلیشن تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر کا کنٹینیوشن ہے. حضرت عمر سے لوگ ڈرتے تھے, وہ سختی بہت کرتے تھے, یہی حضرت علی نے ان کے ساتھ کرنا تھا. تو یہ میرے نزدیک اگر میں ہوتا تو میں تو حضرت علی کو ہی ووٹ دیتا. صحیح. لیکن لوگوں نے اصل میں ان کو اس درجے میں قریب سمجھا, وہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے, مزاجن بھی قریب تھے, اس درجے کے ان کے گہرے تعلقات تھے. صحیح. وہ جب باہر جاتے تھے اپنے پیچھے علی کو نائب بنا کے جاتے تھے. یہ ریلیشن تھے ان کے, اور یہ کہا جا رہا ہے تو پھر میں ان اللہ ہی پڑھ سکتا ہوں. صحیح ہے, چلو بہترین. اچھا, ایتھیسٹ کی کنسرنس کو ہم بات کریں تھوڑا سا میکرو پرسپیکٹو سے. سر سارے اس چیز کو دیکھتا ہوں میں, خالق ہے اور مخلوق, اس کا آپس میں رشتہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ خالق اپنی اکنالجمنٹ مخلوق سے کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی نہ بناتا, انسان بھی نہ بتاتا, جن بھی نہ بناتا, ایک ایسی چیز جس کا اسے پتہ بھی ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. اینڈ رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہی جیتنا ہے, شیطان نے تو جیتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پروو کر کے دیٹ مائی کلیم واز رائٹ, میں انسان کو بنا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ فرشتوں کو بھی, فرشتے تو مان بھی گئے تھے, یہ بات نہیں ہے. وٹ ہی از گیٹنگ آؤٹ آف آل دیٹ, یہ سارا کا سارا یہ کائنات اور یہ سب بنا کے وٹ اللہ تعالیٰ از گیٹنگ آؤٹ آف آل دس, کوئی اسکیم ایسی ہے جس کو انسان کے ادراک سے باہر ہے یہ چیز؟ قرآن نے اس کو پہلی آیت میں موضوع بنا لیا, پہلی سورت میں موضوع بنایا. کہاں؟ سورہ فاتحہ میں موضوع بنایا اس کو. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, پہلے اسٹیٹس بیان کیا, اس کے بعد اس کی دلیل دی ہے, الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یعنی اس کی رحمت کا یہ ظہور ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں خلق وجود میں آئی ہے. آپ کو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مجھے یا انہیں یا آپ کو اس وقت آ کے بتائے کہ تمہیں کینسر ہو گیا, 4th اسٹیج کینسر کا, ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ شوق ہوگا, غم میں جائے گا بندہ, ظاہر ہے فرسٹریٹ ہوگا, سب کچھ ہوگا نا. یہ ہے وجود. وجود اتنی بڑی نعمت ہے, خلق کو وجود دیا اس نے, اس کی رحمت کا ظہور بھی دیتا, اسے اپنے رحمت کے ظہور کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے یہ سوال تو اللہ تعالیٰ سے جا کے ہم خود پوچھیں گے. ہاں, لیکن سوال یہ ہے کہ ریزن یہ دیا ہے اس نے کہ اس کی رحمت کا ظہور ہے. اب اس کے نتیجے میں ہمیں نفع ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. مجھے تو نفع ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں جس شخص کو اس کا نقصان ہوا ہے خودکشی کر لے بھائی, وہ کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو بی ان دا اسکیم,
نہیں وہ تو ہم خود چھیڑخانی کر کے ہم مان کے آئے ہیں, ہمیں کوئی زبردستی تو نہیں جس کو بھیجا بھی گیا. اعتراض ہے وہ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ سے عذر پیش کرے نا, صحیح سالم آدمی ہے, ٹھیک ہے, کہ پروردگار دیکھیے یہ جو آپ نے پوری اسکیم چلائی ہے نا, یہ مجھے تو بہت معذرت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, میں اپنی جان لے رہا ہوں, خدا حافظ, مجھے پکڑیے گا نہیں, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. صرف اس ریزن سے کوئی مرنا چاہے, کوئی نارمل آدمی نہیں مرے گا. خودکشی آدمی اس وقت کرتا ہے جب دوسرے وجوہات کی بنا پہ بہت فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, ورنہ زندگی وجود اتنی بڑی نعمت ہے, کوئی شخص اسے کھونا نہیں چاہتا. کوئی جانور, کوئی, حتیٰ کہ اب تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ نباتات بھی اپنے اندر جو ہے فائٹک ایسڈ رکھتے ہیں, زندگی نہیں رکھتے, فائٹک ایسڈ رکھتے ہیں اپنے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے. اس درجے کا پروٹیکشن کا میکینزم ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ جانور ہمیں زیادہ نہ چریں, تو فائٹک ایسڈ وہ رکھتے ہیں جو ایک نوعیت کی ریسسٹنس کریٹ کرتا ہے. تو اپنی بقا کا شعور ہر نباتات جیسی چیزوں کے اندر بھی ہے. وجود, حیات اتنی بڑی نعمت ہے, اس پہ تو شکر کرنا چاہیے. اور جس کو اعتراض ہے میں کہتا ہوں میں بسم اللہ کرے, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیں گے. اگر یہ جینون قسم کا وہ ریزن دے کے خودکشی کرتا ہے, چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک ہے, یعنی یہ سبجیکٹو میٹر ہے کہ احمقانہ بات ہے. یعنی میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے, ان میں سے ایک شخص بھی چھوٹا سا نقصان نہیں چاہتا, چھوٹی سی محرومی نہیں چاہتا, اور باتیں یہ کرتے ہیں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. سر قصہ آدم و ابلیس میں نے بھی پڑھا, اور الحمدللہ آپ کو پڑھنے سے پہلے میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی جو ہے نا قرآن پاک کی تھی, کہ وہ کیا تھا شجر ممنوع, وہ سارا. آئی وانٹ گیٹ انٹو آل دیٹ اسٹف. اور ایڈم واز ناٹ دا فرسٹ ہیومن. مجھے بتائیں یہ ہوموسیپین تھے یا نیانڈرٹل تھے, کیا تھے؟ کیونکہ یوول نوآ ہراری کے مطابق تو 70,000 ایئر پہلے وہ کوگنیٹو ریولیوشن آئی ہے. تو حضرت آدم کیا تھے؟ ہوموسیپین تھے؟ خیال یہی ہے کہ ہوموسیپین سیپین ہی تھے. سیپین ہے, یعنی حضرت آدم بھی جو اسپیسیفک تھی نا, جسے سویلائزڈ ہیومن کہا جاتا ہے, اسے ہوموسیپین سیپین کہتے ہیں. ہوموسیپین سیپین, تو وہ تھے یہ. اچھا, یہ اس سے پہلے کے نہیں, بعد کے. یعنی وہ مسلسل جس طرح قرآن نے بیان کیا نا, تصفیہ کا عمل ہوا ہے, تو مسلسل پیوریفیکیشن ہوتی چلی گئی ہے. تو جب وہ ایک جگہ پہ پہنچ گئے تو لگتا یہ کہ کوئی بہت بڑا باٹل نیک ہوا ہے. مطلب یہ کہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اس پوری نسل کو وائپ آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں سے 2 لوگوں کو بچایا ہے. وائپ آؤٹ کیا یا چوز کیا 2 کو؟ نہیں, نسل تو پوری موجود تھی نا. اچھا, یعنی وہ بڑی تعداد میں پیدا ہو رہے تھے ہوموسیپین. اور ابھی یہ سائنسدان بتاتے بھی ہیں جو ماہر ہیں اینتھروپولوجسٹ, کہ یہ جو افریقہ میں کسی جگہ پہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں جہاں پہ بالکل باٹل نیک ہو گیا تھا پاپولیشن کا. ایسا تو ہوموسیپینز نہیں مارے ہیں نا, ہم نے مارے ہیں دوسرے والے. کئی دفعہ ہوا, تاریخ میں کئی دفعہ ہوا. وہ 10,000 سال پہلے ہوا, 8,000 سال پہلے ہوا. میں بات کروں یہ جو 70,000 کے اراؤنڈ ہے, قیاس کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا باٹل نیک ہوا ہے پاپولیشن کا. اچھا, تو اسی زمانے میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا لڑکی کو بچایا ہے, ان کو فرشتوں کی نگرانی میں کسی جگہ پہ رکھا ہے, پھر ان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے. یعنی وہ اس کے بعد وہ سویلائزڈ ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, کوگنیٹو ریولیوشن اسی کو ہی کہہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, صحیح. بٹ یہ ہم قیاس ہے, obviously we cannot be 100% sure. تو اچھا, آپ کے مطابق ان 2 کے علاوہ پھر کوئی انسان نہیں تھا اس وقت قرآن ارض میں؟ نہیں, میں یہ نہیں رول آؤٹ نہیں کر رہا. It could be a possibility. بلکہ ہمیں تو جینیٹک اب جو چیزیں بتاتی ہیں اس کے بعد لگتا ہے کہ انسانوں نے تو نندرتھل کے ساتھ بھی سیکشل ریلیشن, جی وہ تو پروو ہو گیا نینڈرتھل کے ساتھ کر کے. انسانوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں اور کرتے رہے, اس کے نتیجے میں وہ جینس تو دوسرے آتے رہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کی بات مان لی جائے تب ایتھیسٹ کا اگلا اعتراض, کیا ہم بہن بھائیوں نے سیکس کیا؟ ہم بہن بھائیوں نے سیکس کیا؟ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی تھے اور کوئی تھا نہیں, پھر یہ دیکھیے یہ تو خدا کی شریعت ہے نا. اس شریعت میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک قانون ہے کہ اصل حرمت جو ہے وہ ماں اصل و فرع کی ہوتی ہے. اچھا, پہلے دن سے جو اصل حرمت رکھی گئی ہے یہ, باقی جو حالات کے تحت چیزوں کو چینج کیا گیا. تو قیاس یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کو الاؤ کر دیا گیا ہوگا. یعنی یہ تو رشتوں کا تقدس جتنا بھی ہے وہ خدا کے حکم سے وجود میں آتا ہے. ہر تقدس خدا کے حکم سے وجود میں آتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ یوول ہراری یہ بھی کہتا ہے کہ جانوروں میں ہوموسیکسولیٹی ہوتی ہے, لہٰذا یہ نیچر ہے. تو آپ اس کو کیا ریسپونڈ کریں گے؟ سیکشولیٹی جو ہے وہ ہوموسیکسولیٹی جانوروں کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لہٰذا یہ نیچرل چیز ہے, اس کو ان نیچرل نہیں کہا جا سکتا. نہیں, ہمیں تو دیکھیے ہمارے اندر تو یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں, تو اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو اگر مالک نے ممنوع قرار دے دیا ہے تو بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہوگی. اس چیز میں کوئی اپیل ہو نہ ہو, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اپیل تو بڑی چیزوں میں ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی انسان بہت کچھ کرنے کے کیپیبل ہے.
صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, قرآن پاک جو ہم سے جس طریقے سے بات کرتا ہے وہ سمپل 2+2=4 کی طرح کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہمیشہ ہر ایک چیز میں ایک چھوٹا سا ریلے آف ڈاؤٹ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اسے یہ اگر ہمیں بتا دیتا کہ 7 آسمانوں کا مطلب کیا ہے, ہمیں بتا دیتا کہ 6 دن میں کائنات بنائی, وہ ہمارے دن نہیں ہیں, اس طرح سے کیوں اللہ تعالیٰ کنفیوز چھوڑ دیتا ہے؟ پھر ہمیں بعد میں اس طرح کی باتیں, جب تک سائنس ترقی نہیں کرتی ہمیں قرآن پاک سمجھ نہیں آتا, پھر ہم بڑا چوڑے ہو کے کہتے ہیں یہ بات قرآن پاک میں پہلے لکھی ہوئی تھی. یہ تو غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح پروو کیا, قرآن از دا ویریفائر, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرٹی سے ہمیں کیوں نہیں یہ باتیں بتائی ہوئی؟ قرآن مجید دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے, ٹھیک, اور انسانوں کو انہوں نے بہت اعلیٰ سطح پہ پیدا کیا ہے. انہیں پتہ ہے انہوں نے ڈفرس پیدا نہیں کی ہیں, انہوں نے وہ مخلوق پیدا کی ہے جس نے صرف ابھی جیسے کہ بات ہوئی 70,000 سال کے عرصے کے اندر وہ اسپیشیز جو لاکھوں سال سے موجود تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی یہاں پہ طاقتور مخلوقات موجود ہیں, شیر ہے, چیتا ہے, عقاب ہے, جی, انسان آئے اور چھاتے چلے گئے اور پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں, اس کے سہارے کر رہے ہیں, ان سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. صحیح. تو انسان کی انٹلیکٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر قرآن مجید کی 2 سطحوں میں انہوں نے نازل کیا. ایک سطح تو وہ ہے جس میں انہیں اپنا اصل میسج ڈلیور کرنا ہے, اصل مدعا جس پہ آخرت کی فلاح موقوف ہے, جس پر نجات موقوف ہے, وہ اس کی ہندی کی چندی کر دیتے ہیں, وہ بال کی کھال اتارتے چلے جاتے ہیں, وہ جزیات میں جاتے چلے جاتے ہیں کہ اس میں غلطی نہ ہو جائے. اس میں تمہیں کسی مولوی صاحب, کسی ریحانہ مدوسی صاحب کے حوالے نہیں کر رہا, کسی عالم دین کے حوالے نہیں کر رہا, یہ میرا تمہارا معاملہ, نبوت ختم ہو رہی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, جو سمجھنا مجھ سے سمجھ لو. تو جزیات میں فرع میں جا کے بتاتے چلے جاتے ہیں چیزوں کو. صحیح. اور ریپیٹیشن کرتے ہیں, بار بار ریپیٹیشن, تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. یہ ایک سطح ہے, ٹھیک ہے, یہ عام لوگوں کی سطح ہے. اس کے بعد دوسری سطح میں قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے, بڑی انٹلیکچوئل کتاب ہے, اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے. مثال کے طور پر ابھی جو سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے آپ کو کہا کہ دوسرا جملہ اصل میں پہلے کی استدلال کر رہا ہے, یہ میں نے عام بات نہیں کہی ہے, یہ انٹلیکچوئل لیول کی بات. ٹھیک ہے. اب یہ عام سطح پہ کوئی آدمی شاید اس کو نہ سمجھے. عام آدمی تو ایسے پڑھے گا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام عالموں کا پالن ہار ہے, اور رحمان و رحیم ہے. میں کہہ رہا ہوں استدلال ہے وہ. آپ کہیں گے میں پوری اگلی صورت کو بھی اس طرح ریلیٹ کر کے بتا سکتا ہوں. یہ ایک دوسری سطح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سطح پہ بھی قرآن کو رکھا ہے, اور اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ وہ کتاب ہے انتہائی بابرکت جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اس کی آیات میں تم تدبر کرو. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت گہرا غور و فکر کرو, اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. اور پھر دوسری چیز یہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, اس پہ نجات موقوف ہے. ٹھیک. یہ ڈیپتھ والی بات ہے. تو صحیح بات ہے کہ آپ جیسے صاحب علم لوگوں کے لیے یا بڑے سطح کے لوگوں کے لیے جن کی انٹلیکچوئل سطح ان کے لیے چھوڑی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں لگائیں, وہ عربی زبان سیکھیں, وہ 30 40 50 سال لگائیں, اس کے بعد پھر وہ واضح کرتے ہیں. اسی لیے علماء کا طبقہ ہے. لیکن ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لینا یا مجھ سے پوچھ لینا بھائی یہ بات تم نے ایسے کیوں نہیں سمجھی. پکڑیں گے نہیں اس کے اوپر, سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہوگا کہ بڑی بات. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا سر. اچھا سر, عالم ارواح میں ہم سے ایک وعدہ لیا گیا, بلا شبہ یہ ہمیں یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایکسیپشنز ملی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اب یہ ہے کہ ہماری فطرت میں چیز آ گئی ہے کہ ہمیں شر برا لگتا ہے اور اچھی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب سر ہم چلتے ہیں انڈیا کی مثال لیتے ہیں, 500-600 سال آگے چلتے ہیں. ان کے کلچر میں لیونگ ریلیشن شپ اتنا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو برا ہی تصور نہیں کیا جاتا. اب مجھے بتائیں اندر سے جو انٹیوشن انسان کی آئے گی کیا اس پہ ہمیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں بچے گا جو کہے گا یہ برا ہے, ہومو سیکسولیٹی بری ہے. تو اس وجہ سے کیا آج میرے اندر سے جو مجھے انٹیوٹیو جو باتیں آتی ہیں کیا میں ان پہ یقین کر لوں؟ دیکھیے اس پورے معاملے میں بات سمجھ لیجیے کہ انسانی فطرت اس میں کوئی شک نہیں کہ خیر و شر کا شعور لے کے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن فطرت مسخ بھی ہو جاتی ہے, ہوتی رہی ہے, بارہا ہوئی ہے. یعنی ہم اپنے
میں اور آپ ہمارے سطح کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی معصوم بچے یا بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ جی ہے. جی جی لیکن آپ دیکھتے ہیں سماج میں ہر روز جی آئے دن ہو رہا ہے، ابھی ہوتا ہے. سرگودن جی. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے، ان لوگوں کی فطرت جو ہے کوئی نارمل ہوتی ہے؟ نہیں. فطرت مسک ہو چکی ہوتی ہے. تو فطرت مسک ہو جاتی ہے. اس کے بعد اچھا انڈیویجول میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ کلیکٹیو کلچر کی میں نے بات اس کے بعد کچھ لوگ اٹھتے ہیں ہاں جو بڑی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا نا، ایک بڑی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اس کو دلائل کے ذریعے سے نارملائز کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے آزاد جنسی تعلق کی بات کی، تو میں عرض کروں کہ وکٹورین ایرا کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جو مسیحی اخلاقیات ہیں وہاں پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن جس وقت انڈسٹریل ریولوشن آیا اور تعلیم کا عمل ایک شروع ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ روزگار کے لیے لوگ دوسرے شہروں کے اندر گئے. شادی کی عمر جو ایگریکلچرل ایج میں 12-13 سال 14 سال بلوغت کے فوراً بعد شادی ہوتی تھی، اب اس کے اوپر 10 سال 12 سال 15 سال گزرنے شروع ہو گئے. تو وہاں یہ ایک سوال آیا جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اس زمانے میں یہ سوال آ گیا. تو برٹرنڈ رسل نے سے بڑا بولڈلی میں ایک دوسرے مفہوم میں کہہ رہا ہوں ایڈریس کی، انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا کہ بھائی کیا نام ہے ان کی کتاب، مورل اینڈ میرج. مورل اینڈ میرج. جی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک شخص کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا نہیں دے رہے اسے. جب بالغ ہو گیا لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے، اب اس کے لیے مواقع نہیں ہے تعلیم کی وجہ سے، روزگار کی بنا پر. اچھا وہ کوئی پھر دوسرے معاملات اس طرح کے اگر کرتا ہے زور زبردستی کے، تو پھر آپ کے لیے وہ جرم ہے. تو یہ آپ نے ویڈ لاک کی پابندی کیوں لگا رکھی ہے؟ اسے ختم کرو. اب آپ دیکھیے ایک پہلو سے اس وقت ہم بھی اسی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور اگر میں مذہب کو الگ کر دوں تو میرے جیسا آدمی ہی ول ایگری ود ہم. صحیح بات ہے، نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، کامن سینس کی بات ہے. جی بھئی اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہے، کھانا نہیں دے رہے اسے، بھئی فطری جذبہ تو پیدا ہو گیا نا. 15 سال گزار دیے، 20 سال گزار دیے، کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ ناجائز کام سر، بالکل کرے گا. نیچرل ہے، تو بھائی اس کو فریڈم دیجیے. تو وہاں سے جب اس طرح کے بڑے لوگ، اچھا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فرائڈ اپنے نقطہ نظر کو پیش کر چکے تھے. اس نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ اس کی کیا زور ہوتا ہے، اس سے نتائج کتنے ہولناک نکلتے ہیں اگر اس جذبے کی تسکین نہ ہو. بلکہ اس کا نقطہ نظر تو یہ کہ خدا سمیت، وہ تو کہتا ہے ماں باپ کی طرف بھی، یعنی وہ خدا سمیت ہر جذبے کو وہ کہتا ہے انسانوں نے ایجادی اسی وجہ سے کیا کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں جی، انسان جنسی جذبات کی ایک بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے. اس بھٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب، خدا، قانون، بھائی بہن، یہ سارے رشتے ایجاد کیے گئے. اس کا کانسیپٹ ابھی نظریات تو موجود تھے نا، اس کی بنیاد پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو طرح طرح کے نفسیاتی عوارض پیدا ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، احساس جرم میں جی رہے ہیں، یہ تو نفسیاتی مریض بن جائیں گے لوگ. تو جب بڑے لوگ کسی چیز کو پر اسٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر انسانی فطرت جو مسک ہوتی ہے وہ اسے نارمل سمجھنے لگتی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ٹھیک ہو جاتی. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ اہتمام کیا ہے کہ معاملہ کبھی انسانی فطرت پہ نہیں چھوڑا. پہلے انسان کو انہوں نے نبی بھی بنایا تھا، اور پھر ہر قوم میں مسلسل وہ نبی بھیجتے رہے. تو یہ سلسلہ انہوں نے کبھی بند نہیں کیا. اور جب نبوت ختم کی ہے تو اس کی تعلیم کو، یعنی دین کی تعلیم کو محفوظ بنانے کا پورا اہتمام کیا گیا ہے. اور ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں ہر دور میں، چاہے زمانے میں 1 2 3 ہی ہوں، جو صحیح بات بتا دیتے ہیں. آپ ڈھونڈیں گے تو پہنچ جائیں گے. صحیح ہے، تو پورا ان کی طرف سے انتظام ہے. ٹھیک ہے، چلیں، ویری گڈ آنسر. سر اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نا، میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اس کا مجھے بہت بڑا ریوارڈ دے دیتا ہے. یعنی پتہ نہیں اب صحیح بات کی نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے بہت لمبا درخت لگتا ہے اور عربی گھوڑا ساری زندگی دوڑتا ہے اس کے سائے سے نہیں نکلتا. اور میں غیبت کرتا ہوں تو مجھ پہ خارش کا عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نماز چھوڑنے میں پتہ نہیں کتنے کتنے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال ہم دوزخ میں سڑتے رہیں گے. سر یہ رحمان اور رحیم، یہ اس کی صفت کے ساتھ سر یہ کیسے کنفارم ہوتی ہے؟ چیز سمجھ نہیں آتی انسان ہوتے ہوئے کہ ایک ایکٹ میں نے کیا، وہ اتنا سا ایکٹ تھا، وہ 5 منٹ کا ایکٹ تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط لگتا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ نقل کفر نباشت پکڑے جاتے ہیں ہم کہ چھوٹا سا پازیٹیو کام کر کے بہت زیادہ ریوارڈ مل جائے، اور چھوٹا سا سر برائی کر کے بہت بڑی سزا مل جائے. یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے یہ تو اصل میں قرآن کا موضوع ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ یہاں وہ ہندی کی چندی کرتے ہیں، جزیات میں جاتے چلے جاتے ہیں. تو سزا و جزا کیسے ہوگی اصل میں قرآن کا موضوع ہے. تو قرآن میں ایسی کوئی چیز دکھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں ہے. وہاں تو ضابطے قاعدے بیان ہوئے. دیکھیں وہاں کیا ضابطے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا. 2 ٹوک ہے نا ضابطہ، ٹھیک ہے، سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جہاں پر وہ پیمانے کونے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جب کوئی صبر کرتا ہے تو اب صبر میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انسان کے احساس میں بڑی شدت آتی ہے, درد بے پناہ ہوتا ہے, وہاں کوئی شخص کھڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب پیمانہ میں کونے میں رکھ رہا ہوں, اب بے حساب دوں گا. ٹھیک ہے. صبر کرنے والوں کا پھر اب میں حساب کتاب نہیں کروں گا. کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوا, دبا پونجی لٹ گئی, کوئی اس طرح کا سانہ ہو, اس نے اللہ کے لیے صبر کیا, اب اس نے آخری حد کر دی, اپنے احساس کو اس نے میرے اوپر قربان کر دیا, تو پھر اب پیمانے ختم. اسی طریقے سے نصرت دین کے جو کام ہیں, جو شخص اپنی زندگی لگا دے خدا کے لیے, اپنے مال کو خدا کی نظر کر دے, وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھر مجھے قرض دے رہا ہو تم, پھر یہ حساب کتاب سے واپس نہیں ہوگا, اس کا بدلہ تو پھر میں غیر معمولی درجے پہ جا کے دوں گا. تنذیر کی طرف بھی آئے نا, تبشیر کی باتیں کیے جا رہے ہیں, سزا کی طرف بھی آئے. کتاب میں بھی آپ نے نا ساری جنت کو ایکسپلین کر دیا, دوزخ کی طرف نہیں گئے. دیکھیں اس کے جہنم کے متعلق بھی کہا ہے جزاؤں وفاقہ, ٹھیک ہے, پورا بدلہ دیں گے, یعنی برابر بدلہ دیں گے, جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی دیں گے, اتنا ہی دیں گے, اتنا ہی بڑا سزا دیں گے, اس سے زیادہ نہیں دیں گے. دوزخ پہ کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے؟ جب زندگی شروع ہوگی نہیں, اس میں جنت میں چلا جاتا ہے بندہ, اینڈ پہ دوزخیوں کا تھوڑا سا حال بتایا, تھوڑا سا حال بیان کیا. تو اس لیے دیکھیں نا, میں انذار جو ہے وہ اس پہلو سے کم کیا ہے وہاں پہ, اس لیے کہ خوشخبری کرنی چاہیے, اس لیے کہ مجرم تو اپنے حال کو پہنچ ہی جائیں گے. دیکھیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے, جہاں سے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, کہ اصل میں جیسے ہی وہ جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا اور پکوڑے ہمارے بنائے جائیں گے, بڑی بات ہے, انفائنائٹ درجے کے اوپر وہ عذاب دی جائے گا, جہنم ختم نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو سمجھو, عام لوگوں کو زیر بحث نہیں لا رہے اللہ تعالیٰ. اچھا, وہاں پر اصل میں وہ لوگ زیر بحث ہیں جو گویا کہ خدا خود مخاطب ہو چکا تھا رسول کی شکل میں, ٹھیک, اور رسول نے خود کھڑے ہو کے اتمام حجت کیا, جن کو پوری مہلت دی گئی, سمجھایا گیا, بتایا گیا, ایک چیتاونی دی گئی, پریڈکشن کی گئی ہے, یہ بتایا گیا خدا نے کہ میں آ گیا ہوں. اچھا, ان کے دل و دماغ میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہی ہو چکا ہے, لیکن مانیں گے نہیں. یہود و نصاروں کو پتہ تھا اچھی طریقے سے کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کی پیش گوئی ہے, لیکن کیسے مان لیں, ہم چھوٹے ہو جائیں گے. عرب کے سرداروں کا سمجھ میں آ گیا تھا کہ سچے ہیں, مسلسل ایک چیز زیر بحث آ رہی ہے, لیکن یہ کل کا نوجوان, حضور نوجوان تھے, 40 سال کا عمر کا تو لڑکے ہی ہوتے ہیں سرداروں کے سامنے, اس کے سامنے جھک جائیں, سر جھکا دیں, ہم سردار ہیں, ہم طاقتور ہیں, یہ در ہے مگر در یتیم ہے, اس کے سامنے سر جھکا دیں, انسان کے سامنے کیسے جھکیں؟ صحیح, یہ سرکشی تھی, یہ تکبر تھا, اور یہ سامنے انہیں پتہ چل گیا تو خدا ہے اس کے پیچھے. تو جب کوئی سرکشی کرتا ہے خدا کے مقابلے میں, تو پھر خدا اپنے حساب سے ہی ہلکی سے ہلکی سزا دی ہے خدا نے, واٹ ہی از کیپیبل آف, خدا یہ کم سے کم سزا دی. اور اس میں بھی 2 جگہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے, سورہ انعام میں اور سورہ ہود میں, کہ خدا کی مشیت پہ یہ جہنم, یعنی اس کو کوئی پابندی نہیں ہے, جب چاہے ختم کر سکتا ہے, پابند نہیں ہے. صحیح ہے. ویسے جنت کی بھی ڈسکرپشن جو آپ نے اپنی امیجنیشن میں رکھی, وہ شیشے کا محل ہے, اڑ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے یہ سب؟ میں نے دودھ کی نہر کیا کرنی ہے, میں نے شہد کی نہر کیا کرنی ہے, بتائیں. مجھے تو یہ چیز موٹیویٹ نہیں کرتی, میں اپنی ذات کی اپنی بات کروں, مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی. مجھے موٹیویٹ کو نہ کرتی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ تو موٹیویٹ کرتا ہوگا نا, یہ کچھ بھی نہیں کرتا, یا یہ عربوں کے لیے بتایا گیا. دیکھیے قرآن مجید نے تو ایک ایسے انسان کو سامنے لیا ہے جو نارمل زندگی گزار رہا ہے, اس کا ایک عمومی ذوق ہے, تو اور خاص طور پہ وہاں پر عرب کے آپ دیکھیں نا, یہ جو خاص طور پہ جنت کی منظر کشی کی گئی ہے, جنات تجری من تحتها الانہار, آپ تصور کیجئے یہ ایک صحرا نشین کے لیے, جہاں نہ سبزہ ہوتا تھا نہ پانی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اصل میں اس کی آئیڈیل زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے, میرے آپ کے لیے شاید کوئی بھی خاص بات نہ ہو, ہم تو ادھر باہر نکلیں گے راستے میں, جناب اتنے درخت, میں راستے میں آیا ہوں, اتنے درخت ملے ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں, وہ تو ہمارے روزمرہ کا حصہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. یورپ میں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو بعض اوقات تنگ ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو سامنے میں رکھا ہے, انسانوں سے انہوں نے ایک بات کہی ہے ان جنرل, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تمہارا دل چاہے گا, صحیح, جو تم چاہو گے. اب ہو سکتا ہے آپ کا ذوق علمی ہے, آپ یہ کہیں پروردگار مجھے تو کتابیں اچھی پڑھنی ہیں, مجھے کوئی انٹلیکچوئل 3 ٹائم چائے مل جائے, بیگم مل جائے, کتابیں مل جائیں, بہت ہے میرے. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو تمہارا دل چاہے گا تم بتاؤ, یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, تم ڈیسائیڈ کرو گے تمہیں کیا رہنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایتھیسٹ ہے, آنیسٹ ہے, ویسے میں مسلم ہوں, میری آڈینس کے لیے میں بتا دوں, ٹھیک ہے, اب وہ
کنونس ہوا ہی نہیں, میں اسے دلائل دیتا رہا. ایک تو چیز نا کفر یہ ہوتا ہے کہ مانتے ہوئے بھی آپ انکار کریں, وہ تکبر, وہ اصل کفر ہے قرآن پاک کے مطابق. لیکن ایک بندہ کنونس ہی نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں کہ کیا کہیں سر کوئی ادنا درجے کی بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ہندو, کوئی کرسچن جنت چلا جائے, یا جنت پہ صرف مسلمانوں کی مونوپلی؟ جنت اللہ تعالیٰ نے اس قومیت پہ, مذہب پہ رکھی نہیں ہے. جنت تو قرآن مجید نے جو بڑی تردیدیں کی ان میں سے ایک تردید یہ ہے کیا کہ یہ تو تم سمجھتے ہو نا کہ یہود پیدا ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے, اور نصارہ پیدا ہو گئے جنت میں جاؤ گے. قرآن مجید تو اس کی تردید میں کھڑا ہوا. مشرکین کا بھی یہ خیال تھا. قرآن مجید نے کہا ہے جو اصولوں کی پیروی کرے گا, اصول کیا ہے, ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, مطلب جنت میں چلے گا. مسلمانوں پہ بھی یہ ہوتا نام ہے, نہیں, سارے گروہوں کا نام لیا ہے. ہاں کہ ہمیں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کو جاگیر نہیں ہے. عیسائی جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر, آخرت پر, اچھے عمل کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. تو قرآن مجید کا موضوع ان چیزوں کی تردید کرنا, یہ جو نسلی اور قومی اور مذہبی بنیادوں پر نجات ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں کھڑے ہوئے ہیں. صحیح, کیونکہ وہ لوگ یعنی ان کو بھی جا سکتے ہیں وہ, اگر وہ ایمان, اگر وہ شرائط پوری کر رہے ہیں, یہ شرائط پوری کریں تو چلے جائیں گے. اس میں کیا عمل صالح کریں. تو ہم مسلمانوں کی غلط فہمی ہے, ٹھیک ہوگا. اور ایسی غلط فہمی ہم سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. اچھا, بڑے مزے کی بات یہ ہے, قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ساری گمراہیوں کو جمع کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمان ایکشن ریپلے کریں گے. صحیح, تو کیا مسلمانوں. اور دیکھیے سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان گمراہوں کی اور مغضوب کے راستے پہ مت چلانا. صحیح ہے, اور الحمدللہ ہم وہیں چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, قرآن پاک فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پچھلوں کو کیوں نہیں ختم کر دیا؟ اور بلکہ میرے خیال میں تو پچھلی کتابوں سے میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے بائبل کے حساب سے قرآن کو وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اوتھینٹک تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تصدیق بے شک کرتی, اس کا یہ مطلب تو نہیں ان میں کوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ٹوٹل جیسے ایک پوری نسل کو پیرش کر دیتا ہے, پوری کی پوری قوم کو الٹا کر کے ایسے مارتا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی کتابوں کو ختم کر دیتا ہے تاکہ کنفلکٹ نہ ہوتا اتنا. نہیں, اس کے لیے تو قوموں کو ختم کرنا پڑتا نا. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں, وہ انٹروین نہیں کرتے. اس لیے کہ یہود و نصارہ نے عاد سمود ختم کر دی تو کتابیں بھی ختم کر دی. انہوں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا نا. اچھا, انہوں نے یہود کو اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ وہ توحید سے وابستہ تھے. توحید میں تو بہت اچھے تھے, مجھ سے آپ سے زیادہ اچھے موحد ہیں وہ آج بھی. تو اس لیے ان کو ختم نہیں کیا. جب وہ باقی ہیں تو ان کی کتابیں بھی باقی ہیں. ہم سے تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان پر ایمان رکھو کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یہ تھوڑی کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو. پیروی تو حضور کی کرنی ہے, قرآن کی کرنی ہے. صحیح, تو اس حیثیت میں موجود ہیں. صحیح ہے. آج سر فائنل میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری آج ڈسٹرکشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کس سینس میں ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ یورپ ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے کون سا قرآن کو پکڑ لیا ہے؟ دیکھیے, دنیا میں ترقی کے تو اپنے ضابطے ہیں. دنیا میں ترقی کے لیے تو ان ضابطوں کو اختیار کرنا چاہیے. میں نے ایک زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی, عروج زوال کا قانون. اس پر تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کے اپنے ضابطے قاعدے ہیں. یعنی معاصر ٹیکنالوجی کے اندر عبور ہونا چاہیے. صحیح, اس کی شرائط میں شامل ہے. صحیح. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم, جس طرح ابن خلدون نے کہا, اخلاقیات میں جب بڑھتی ہے اور پھر وہ ایک جگہ پہ پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں, یعنی کہ ترقی کے لیے, یعنی اس کے اندر پھر میرٹ آتا ہے. ان لوگوں کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں. جب میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ آگے آتے ہیں کسی بھی قوم میں, اور یہی پھر قرآن کا میسج بھی ہے, اس کی جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے, عدل, میرٹ جب یہ ہوگا تو پھر قوم میں ترقی نیچرل ہوگی. اس لیے کہ پھر آپ کی جگہ پہ وہی بندہ بیٹھا ہوگا جسے ہونا چاہیے, اور میری جگہ پہ وہی ہوگا جسے ہونا چاہیے. صحیح, وہ امانت دار ہوگا, وہ دیانت دار ہوگا, وہ سنسیئر ہوگا. جب ایسا شخص بیٹھے گا تو پھر وہ دیکھیے وہ قوم کی ترقی کے لیے بھی کام کرے گا, وہ پھر ایجوکیشن میں بھی کام کرے گا, پھر وہ ٹیکنالوجی میں بھی کام کرے گا. اس لیے کہ اتنی عقل تو اب سب کو ہوتی ہے. ذاتی زندگی میں تو سب ترقی کر رہے ہیں نا. تو جب کوئی قومی حیثیت میں بیٹھے گا وہ یہی سوچے گا کہ بھائی مجھے تو قوم کے لیے کام کرنا, مجھے ذمہ داری دی ہے. اور ہم نے جو پاکستان جیسے بنایا تھا وہاں اصل میں کچھ ایسے لیڈر پیدا ہو گئے تھے اس پورے پروسیس کے نتیجے میں, جو اپنی ذات سے اوپر اٹھے اور تن من دھن لگا کے انہوں نے قوم کے لیے کام کیا. تو وہ جس وقت آپ وہ شرائط پوری کر دیں گے تو نتیجہ خود بخود نکل آنا شروع ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک. سر یہ ہمارے فرینڈ ہیں تیسر علی صاحب, ختم نبوت کے امیر ہیں. انہوں نے جین زی کے لیے ایک کتاب لکھی ہے, آیات انقلاب.
30 سپاروں میں سے ہر سپارے میں سے ایک آیت انہوں نے نکال کے ان کی جو ہے نا تفسیر کیا ہے. سر یہ کتاب انہوں نے آپ کے لیے تحفتاً بھیجی ہے, بڑی اسے آپ قبول میری کیجیے. طرف سے شکریہ ادا پڑھ کے اگر آپ ریویو دیں گے کہیں اپنے پیج پہ تو اور بھی اچھا ہوگا. اور یہ بتاتے ہیں مشتاق احمد یوسفی سے کوئی نسبت ہے آپ کو؟ عقیدت کی ہے, محبت کی ہے. خوش قسمتی سے مجھے میرے شہر میں رہتے تھے, شہر پہ ملاقات بھی ہو, ان کے گھر پہ بھی بار بار جانے کا موقع ملا, محفلوں میں بھی ان سے ملاقات رہی. صحیح. بڑی دل نواز شخصیت تھے, بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ جس کا نسل کا بھی میں نے ذکر کیا ہے نا کہ وہ پھر سر سید سے ہماری جو روایت شروع ہوئی ہے انسان سازی کی, تو کچھ نسلیں تھیں جو پیدا ہوئی ہیں اس کے بعد, وہ آخری نسل کے لوگ تھے. بے شک. اب وہ لوگ نہیں ملتے, ناپید ہو چکے ہیں. صحیح بات. چھوٹی سی بات میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں. میں اس زمانے میں بالکل ینگ تھا, یعنی وہ میری پہلی ملاقات تھی ان سے, اور کوئی ذاتی جان پہچان بھی نہیں تھی. افتخار عارف صاحب کے ریفرنس سے ان سے ہم ملنے گئے. میری بہن شاعرہ ہیں, تو ان کی کتاب جس طرح یہ کتاب ہے تو وہ ان کو گفٹ کرنے گئے. پہلی ہماری ملاقات تھی, کوئی ایسا خاص تعلق بھی نہیں تھا. اب آپ سنیے وہاں پہ ہوا کیا. وہ جب ہم ان کے ہاں گئے ہیں تو ان کی اہلیہ تشریف لائی ہیں اتنی بڑی ٹرے جس میں جو ٹرالی ہوتی ہے, ٹی ٹرالی ہوتی ہے, پوری بھری ہوئی اوپر سے نیچے. وہ کوئی ملازم نہیں آیا, ہاں جی, ان کی اہلیہ خود لے کے آئیں, خود چلاتی اسے لے کے آئیں. اینڈ آئی واز شاکڈ. اس کے بعد جس وقت ہم وہاں سے, اور پھر انہوں نے خود سرو کیا, انہوں نے خود سرو. پھر جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو دونوں گھر سے باہر آ گئے, اور جب تک ہماری گاڑی اس گلی سے نکل کے نہیں چلی گئی, ہم نے موڑ نہیں موڑ لیا, دونوں گھر سے باہر کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے. کیا بات. یہ تہذیب, یہ شائستگی, یعنی اور کوئی ایسے خاص لوگ نہیں ہیں, کوئی جاننے والے نہیں ہیں, کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں, ملنے گئے ہیں بس. صحیح. لیکن یہ معاملہ یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. صحیح. اور جب بھی اس کے بعد ان سے ملے تو ایسے ہی بڑے انسان کا تجربہ ہوا ہے. تو یہ بڑے انسان ہم نے کھو دیے ہیں. ہم بدقسمتی سے, قرآن مجید یہی بڑے انسان پیدا کرتا ہے. ہم نے قرآن مجید کو, دین کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, انتہا پسندی بنا دیا, دہشت گردی بنا دیا. قرآن مجید یہ اخلاق پیدا کرتا ہے, یہ کردار پیدا کرتا ہے. تو یوسفی صاحب اس کا بہترین نمونہ تھا. کیا بات ہے. تو نام سملر ہونا اتفاقی ہے بس. اب میری نسبت ذرا مختلف ہے. اچھا. مجھے تو حضرت یوسف سے چونکہ غیر معمولی عقیدت ہے, تو ان کی نسبت سے میں نے اپنے نام کے ساتھ یوسف لگایا ہے. نام میرا ریحان میں تھا, آپ کو نیت ابو ہو گئی. آپ نے ویسے ایتھیزم پہ کوئی سوال نہیں کیا. ایتھیزم پہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایتھیزم پہ تو میں تو ہمیشہ اپنے ایتھیز بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب پہ سوالات چھوڑیں, میں تو خود ایتھیسٹ رہا ہوں نا, تو مجھے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں ذرا. ٹھیک ہے. یعنی سوالات میرے ہوتے ہیں, اور مجھے آج تک کوئی نہیں ملا جو جواب دے سکے ان کے. صحیح. اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کو بالکل سادہ بات بتا دوں, یہ جتنے آپ نے سوالات کیے ریلیونٹ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ کوسچن اسے نکتہ آفری نہیں کہتے, یہ تو ہر مولوی دوسرے مولوی کے خلاف اٹھا رہا ہوتا ہے. اس کو مولوی پن کہتے ہیں, مولویانہ قلابازی کا اس کو میں نے نام دیا. تو بھائی آپ مولویوں کی سطح پہ کھڑے ہو کے ہمیں کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. ہمارا آپ سوال یہ ہوگا کہ یہ خلق تو دیکھ رہے ہیں نا, اگر خدا نہیں ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ تو کارل سیگن نے کہا تھا نا, ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس. نہیں, اس بنیادی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے خلق موجود ہے. انسانی ذہن جس رخ پہ کام کرتا ہے وہ ذہن یہ ہے کہ اگر خلق ہو رہی ہے تو خالق لازمن ہوگا, اور اگر نظم پایا جاتا ہے تو ناظم لازمی ہے. تو انہوں نے ایک فینسی ٹرم نکالی ہے نا ایگنوسٹسزم کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہیں ایتھیسٹ ویسے. ہاں یہ چیزیں, اس لیے میں مجھے ساری اصطلاحات پتہ ہیں. جی وہ ساری چیزیں مجھے پڑھ رکھی ہیں. عام لوگ ہوتا یہ ان اصطلاحات کو, ان جملوں کو سن کے بہت مروب ہو جاتے ہیں. سیدھی بات کر رہا ہوں میں, سیدھی. اگر یہاں پہ یہ چیزیں آرڈر میں رکھی ہوئی ہیں, کون مان سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آرڈر کریٹ کرنے والا نہیں ہے؟ اگر میں پیدا ہوا ہوں, کبھی آپ پیدا ہوئے ہیں, اور دنیا میں یاد رکھیے گا نباتات, حیوانات اور انسان سب پیدا ہوتے ہیں. باقی مادی دنیا میں نظم ہوتا ہے, یہاں پیدائش نظم بھی ہوتا ہے, پیدائش بھی ہوتی ہے. تو کس نے یہ آرڈر کریٹ کیا ہے, کس نے خلقیہ بتا دیں؟ ایک ہی جواب ہوتا ہے. جواب جانتے ہیں کیا ہے؟ اتفاق سے ہوا ہے. اتفاق سے. تو اگر یہ کوئی معقول جواب کسی کو پسند آتا ہے تو بھائی اسے بہت مبارک ہو, کہ اتفاقات کی یہ چین اتنی طویل ہو گئی ہے کہ کوئی احمق ہی اسے اتفاق کہہ سکتا ہے. صحیح بات. سینکڑوں اتفاقات کا ایسا حسین مجموعہ جو ہے, اس کو عرف عام میں منصوبہ کہتے ہیں, پلانڈ عمل کہتے ہیں. تو اگر وہ اس کو مان کے خوش ہیں, اور یہ بھی میں عرض کر دوں, میں نے ڈاکیومنٹری میں واضح کیا کہ ٹوٹل 4 چیزیں ہر ایتھیسٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, 4 ہی ان میں سے کوئی ہے.
پہلا مذہبی جبر، جی یعنی جو مجبور کرتا ہے لوگوں جی کو. جی فریڈم چاہتے ہیں جی. دوسرا نہیں، فریڈم نہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات ٹھوس رہے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر مانو، پرسیکیوشن کر رہے ہیں، اس سینس میں کہہ رہا ہوں. دوسرا مذہب کی احمقانہ توجیہ و تعویل، مذہب کے نام پہ احمقانہ باتیں کرنا. یہ دو چیزیں یہ ہیں. تیسری چیز وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، فریڈم چاہتا ہے انسان، مذہب اگر پابندیاں لگاتا ہے، نماز پڑھو، شراب نہ پڑھو، زنا نہ کرو. یہ چوتھی چیز پرابلم آف ایول، جسے پہلی دفعہ ایپیکیورس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یونانی فلسفی ارسطو کے بعد کا. یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملحد نکال لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اسے خدا کے خلاف کوئی دلیل ملتی ہے، ان 4 میں سے کوئی ایک چیز اس کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی جب یہ پہلی دفعہ، اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے نا، یہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ ایتھیزم. چارواک جو ہے وہ مشہور نقطہ نظر جو تھا وہ یہیں پیدا ہوا. اسی سے پھر مہاویر متاثر ہوئے، اسی گوتم بدھ متاثر ہوئے جی. پھر یہاں سے یہ یونان گیا. یہ یونان سے پھر ڈیموکریٹس نے اور پھر ایپیکیورس نے اس کو ایک نظریے کی شکل دی. اس کے بعد پھر ایج آف فیتھ آتی ہے، جس سے ولڈورا نے ایج آف فیتھ کہا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ دب گیا. یہ پھر کلیسا کا جبر ہے جس نے ونس اگین اس کو پیدا کیا. جبر بھی ہے اور مذہب کا خیز مذہب کی تعبیر بھی. جب کوپرنیکس نے اسٹیبلش کیا کہ بھئی زمین کا مرکز نہیں ہے، تم تو کہتے ہو کہ تمہارے خدا کی جنم بھومی ہے، یہ تو نہیں ہے، اور پھر پلیگ آیا جس نے 2/3 پاپولیشن یورپ کی ختم کر دی، تو وہاں سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور اہل مذہب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر ملت کے پیچھے اس کی زندگی کھنگال لیں، ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. یعنی ایک منفی چیز ہے جو اسے یہاں پہ لے کے آئی ہے، ایک مثبت چیز نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں گے تو آپ نے تو صرف رسالت کے دلائل پوچھے تھے، توحید کے، آخرت کے دلائل کے انبار ہیں قرآن کے اندر، بے شک. کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جتنے ملحدین ہیں، میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کس طرح کے ملحدین ہیں، انہیں تو الحاد کا بھی ڈھنگ سے نہیں پتہ، نہ اس کی تاریخ سے واقف ہیں کہ کہاں سے اس کی جنم بھومی کہاں ہے، ایران میں کیا ہوا، کیا وجوہات تھیں، دور جدید میں کیا ہوا. وہ ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں. پیچھے جا کے دیکھیے، پچھلے دنوں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو ہود بھائی صاحب کا ہے بلیک ہول، جی وہ اس کا فرنٹ فیس ہے، پیچھے جو صاحب ہیں ان کا جوان بیٹا مر گیا تھا. اب اس کے بعد انہیں شدید غصہ آیا کہ یہ خدا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، انہوں نے بلیک ہول بنا ڈالا. ہر شخص کے پیچھے یہی کہانی نکلے گی. یہ کل کہانی ہے الحاد کی. صحیح. بس اب کیا تبصرہ کر صحیح ہے سکتے سر. ترکش میں بہت تیر تھے، انشاءاللہ کبھی کراچی آؤں گا تو پھر چلاؤں Most گا welcome. اگر آپ نے وقت دیا. خیر سر، دیکھیں میں نے آپ کو ہاں جتنے آپ نے میری سوالات جتنا میں میرے نے کوئی میں نے جتنا وقت مانگا تھا اتنا ہی پھر میں نے آپ سے سوالات کیے. انشاءاللہ سر آپ بہت شکریہ سر، آپ لاہور تشریف لائے. انشاءاللہ کراچی اب میں آ کے نا اس کا دوسرا فیز کریں گے اگر آپ اجازت دیں. ضرور. ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.